حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے ملا ہوا آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اپنے بندوں پہ لطف و کرم اور ان کی فریاد رسی کے اسبات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کی تائید کرنے والا ہے۔ جب کہ امید منقطع ہو جاتی ہے، جان لیوانہ امیدیں اور اتھا اندھیرا چھا جاتا ہے، تمام روشندان بند ہو جاتے ہیں، کوئی روشنی اور ہوا کا گزر نہیں ہوتا، کوئی امید باقی نہیں رہتی، طاقتور تیز رفتار موت کی چکی گھومتی ہے جو نرم و نازک زندگی کے اناج کو پیس کر رکھ دیتی ہے۔ اس موقع پر قدرت الہیہ کا طاقت غالب اور شفقت و حکمت براحات نمودار ہوتا ہے۔ اس کمزور انسان کو شیر کی خونخوار داڑوں سے اور قاتلانہ موت کے پنجے سے نکال لاتا ہے۔ انسان صحیح سالم بغیر کسی خراش کے نکل آتا ہے، گویا کہ وہ اپنے گھر میں بستر پر تھا اور اپنے اہل و عیال میں محفوظ تھا۔ یہ یونس علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نینوا بستی والوں کی طرف بھیجا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ اپنے کفر میں سرکشی پر اتر آئے، وہ ناراض ہو کر ان کے سامنے سے نکل گئے اور انہیں 3 دن کے بعد عذاب کی وعید سنا دی۔ جب آپ کی جانب سے حقیقت پر مبنی یہ بات انہیں معلوم ہو گئی اور وہ جان گئے کہ نبی جھوٹ نہیں بولتا، تو وہ لوگ اپنے بچے اور جانور اور مویشی لے کر صحرا کی طرف نکل پڑے۔ انہوں نے ماں اور بچوں کو الگ الگ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور اس کی پناہ طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ یونس علیہ السلام گئے کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ وہ سواروں کے ساتھ ڈوبنے لگے، وہ ڈر گئے کہ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے ایک شخص کے بارے میں قرار ڈالا کہ اپنے درمیان سے اسے دریا میں پھینک دے تاکہ وہ اس سے ہلکے پھلکے ہو جائے۔ قرار یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ انہوں نے انکار کیا کہ وہ اسے دریا میں پھینکیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ قرار ڈالا، وہ بھی اس کے نام کا نکلا۔ انہوں نے انکار کیا، پھر انہوں نے قرار کا اعادہ کیا، پھر بھی اس کے نام کا نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو یونس قرعے میں شریک ہوئے تو یہی ملزم ٹھہرے۔ یہ کہ قرع انہی کے نام کا نکلا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے، اپنے کپڑے سمیٹے، پھر اپنے آپ کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دیوہی کل مچھلی کو بھیجا، وہ پانی کو چیرتی ہوئی آئی اور اس نے یونس علیہ السلام کو اسی وقت لقمہ بنا لیا جب انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کی طرف وحی کی کہ تو نے اس کا گوشت نہیں کھانا اور نہ اس کی کوئی ہڈی پسلی توڑنی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، سمندر کے اندھیرے اور رات کے اندھیرے میں تھے۔ اندھیرے تہ بہتا چھائے ہوئے تھے۔ اندھیرے کس قدر شدید تھے، سلامتی کس قدر دور تھی۔ جس قدر اللہ نے چاہا وہ ٹھہرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمات کا اسے القاء کیا جن سے اندھیرے چٹ جاتے ہیں، مصائب ٹل جاتے ہیں اور 7 آسمانوں کے اوپر سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن کو سنو، وہ اس عجیب و غریب اور
انوکھے قصے کو بیان کرتا ہے جس میں ہر اس تنگ دست، مصیبت زدہ، نا امید اور پریشان حال کے لیے تسلی کا سامان ہے، جس کے لیے زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس کی جان تنگ ہو جاتی ہے۔ وہ بچشم خود دیکھ لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے۔ آخر اس نے تاریکیوں میں پکارا، نہیں کوئی معبود حقیقی مگر وہی، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے ظلم کیا تھا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔